الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جس میں ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، آج کی اس مبارک محفل میں برادرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضوان قادری حافظہ اللہ نے بندہ نچیز کو آپ احباب کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا اور بندہ آپ کے سامنے حاضر ہے. مناسبت سے انشاءاللہ تعالی صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ اور اہل سنہ والجماعہ کا جو قرآن و سنت، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کے عقائد اور منہج والا مبارک عقیدہ، اس پر انشاءاللہ تعالی آج ہم نے بات کرنی ہے. بحمداللہ تعالی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بڑا مبارک اور نہایت ہی پاکیزہ عقیدہ ہے، جو قرآن مجید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہ مطہرہ، حضور کے صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان اور امت کے اولیاء اللہ سے یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ ہماری روایت جاری و ساری ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں افراط و تفریط سے، غلو و تنقید سے، کمی زیادتی سے محفوظ فرمایا ہے. عقیدے کو، ہمارے منہج کو یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرف جھکاؤ رکھتے ہیں یا افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن جن کو منوایا ہے ہم ان سب کو مانتے ہیں. خواہشات کے پیچھے نہیں کہ اپنا دل کیا تو کسی چیز کو مان لیا اور دل کیا تو کسی چیز کو نہ مانا. قرآن، رسول اللہ کی سنت، امت کا اجماع، حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد اتباع تابعین، پھر امت کے اولیاء، امت کے فقہاء اور سلف صالحین سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ اور یہ روایت اللہ کے فضل و کرم سے ہم تک پہنچی ہے. جس عقیدہ اہل سنت کے اوپر ہم قائم و دائم ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کی راوی ہیں، امام مالک الموطا میں اور امام حاکم المستدرک الصحیحین میں روایت نمبر 321 لے کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑنا. جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. یہ حضور کا ایک خطبہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اور حضور کا دوسرا خطبہ ہے جو کہ آپ علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا. صحیح مسلم کتاب المناقب میں حدیث ہے
کہ لوگوں میں تمہیں دو بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ حضور نے غدیر خم کے موقع پر یہ دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور تیسرا خطبہ جامع ترمذی کتاب الفتن 2159 2159 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مقام جابیہ پر کھڑے ہوئے اور کہا میں آج اس مقام پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہوں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا، اور حضور نے خطبہ یہ دیا تھا اوصیکم باصحابی، لوگوں میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو صحابہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی تابعین، پھر وہ جو ان تابعین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اتباع تابعین، ان صحابہ کا دامن تھام کے رکھنا، تابعین کے ساتھ جڑ کے رہنا، اتباع تابعین کے ساتھ جڑ کے رہنا۔ علیکم بالجماعت وإیاکم والفرقہ، تم پر جماعت کا ساتھ لازم ہے، جماعت کے ساتھ لگے رہنا اور فرقوں سے بچ جانا، یعنی سب سے پہلے جو مسلمانوں کی ایمان والوں کی جماعت ہے وہ حضور کے صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ کے ساتھ جڑے رہنا، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین کا ذکر کیا، تابعین کے بعد اتباع تابعین کا ذکر کیا۔ علیکم بالجماعت وإیاکم والفرقہ، فرمایا کہ جماعت کے ساتھ جڑے رہنا اور فرقوں سے بچ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تین خطبات کے مطابق اور حضور کی ان تین خطبات سے یہ بات پتہ چلی، قرآن کو مانے، سنت کو مانے، رسول کی اہل بیت کو مانے، رسول اللہ کے صحابہ کو مانے، اور پھر یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تابعین کے بعد اتباع تابعین ہیں، نہ صرف تابعین و اتباع تابعین بلکہ جس راستے پر مسلمان چلے آ رہے ہیں اور چلتے آ رہے ہیں، مسلمانوں کا سواد اعظم، مسلمانوں کی عظیم جماعت۔ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں نے پڑھی، اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے ادھر پھیریں گے جدھر وہ پھر گیا، یعنی اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے جہنم پہنچائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کہ پلٹنے کی بری جگہ ہے، یعنی رسول کی مخالفت کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور ایمان والوں کے راستے کی مخالفت کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ لازم اور ضروری ہے کہ صحابہ سے لے کر آج تک جس راستے پر امت کا اجماع اور اتفاق اور ایمان والے چلے آ رہے ہیں اس راستے کو لازم پکڑے، یہی حق اور ہدایت کا راستہ ہے، یہی حق ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی جماعت ہے، یہی حق اللہ ہے، اور یہی مسلمانوں کا سواد اعظم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے وہ عقیدہ اور وہ نظریہ اور وہ جماعت جو حق پر رکھی ہے اس کا نام اہل السنہ والجماعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث اس سلسلہ میں موجود ہیں۔ حضور نے اپنی امت کو اس بات سے متنبہ کیا، باخبر کیا اور بتایا اور فرمایا کہ امت کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے، امت کے اندر لوگ نئے نئے عقیدے، نظریات، افکار نکالیں گے۔ اس موقع پر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اس موقع پر کس کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے؟ سنن ابی داؤد کے اندر 4607 نمبر حدیث ہے، 4607 نمبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ تو پھر جب ایسا موقع آ جائے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء مہدیین الراشدین کی سنت لازم ہے۔ اور دوسری حدیث سنن ابی داؤد میں 4597 4597 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی، اور یہی حدیث ملتے جلتے مضمون کے ساتھ جامع ترمذی کے اندر
सुनन इब्न माजा के अंदर, सुनन अबी दाऊद के अंदर, मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर, अल मुस्नद अल सहीहैन और हदीस की दर्जन से ज्यादा किताबों के अंदर 18 सहाबा इस हदीस की रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्न मन क़ब्लकुम मिन अहलिल किताबि इफ्तरक़ू अला 72 मिल्ला, खबरदार तुमसे पहले जो उम्मतें गुजर गई वो 72 ग्रोहों में बट गई। व इन्न हादिही मिल्लता सतफ्तरिक़ु अला 73, और मेरी ये उम्मत 73 ग्रोहों में बट जाएगी। सही हदीस है। फरमा 72 फिन्नार व वाहिदतुन फिल जन्नह, 72 जहन्नम की तरफ और एक जन्नत में। सहाबा इकराम अलमरदान ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर वो एक कौन सा है? जामे तिर्मिज़ी में अल्फाज है, फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन करार दिया, जिस पर मैं और मेरे सहाबा। और सुनन अबी दाऊद के अंदर अल्फाज है, फरमाया हिया जमाअह, वो जो जमात है मुसलमानों की जमात वो हक पर, हिदायत पर और निजात पाने वाली है। और इसके मुकाबले में जो फिरके और फिरके छोटी छोटी तंजीमें तहरीकें निकलेगी, इसके मुकाबले में वो जहन्नम की तरफ है। और जो जामे तिर्मिज़ी की 2159 नंबर हदीस किताबुल फतन से पढ़ी, उसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, अलैकुम बिल जमाअति व इय्याकुम वल फुरका, जमात के साथ रहना, फिरकों से बच जाना। हुजूर ने सहाबा का स्पेशली जिक्र करके इस बात के मुझे तस्दीक सबक फरमा दी कि जिस अकीदे में हुजूर के सहाबा नहीं है वो हक और हिदायत पर नहीं हो सकता, और जिसमें अहले बैत की मोहब्बत नहीं है वो भी हिदायत पर नहीं हो सकता। ये तमाम अहादीस और मजमूआ जो रिवायत और हदीस का नबी पाक अलैहि वसल्लम के फरामीन उम्मत को इस बात की रहनुमाई दे रहे हैं कि तुमने इस रिवायत के साथ जुड़े रहना है, इस तसलसल के साथ जुड़े रहना है। ये नहीं देखना कि ये दावे बड़े कर रहे हैं और ये हाथ में कुरान उठा के खड़ा है, ये हाथ में हदीस उठा के खड़ा है। कुरान पढ़े लेकिन कुरान की तशरीह वो करे जो रसूलुल्लाह ने अपनी सुन्नत में बयान फरमाई। हदीस पढ़े लेकिन हदीस की तशरीह वो करे जो सहाबा ने और उम्मत के आइमा ने करके दिखाई है। 15वीं सदी के अंदर कुरान की अपनी मनमानी तशरीह करे, अपनी मनमानी तावीलात न करे, हदीस पढ़ के अपना गलत मतलब उसके अंदर जो है वो ऐड न करे, बल्कि कुरान की तफसीर हदीस से करे और हदीस की तफसीर सहाबा और उम्मत के इमामों से करे। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का मनहज और तरीका है कि हम इसी तरीके से आते हैं, कुरान को सुन्नत से समझते हैं और सुन्नत को सहाबा और उम्मत के इमामों से समझते हैं। जो 15वीं सदी के अंदर को अपना मतलब निकाल के पेश करे उसके हम मतलब को रद्द करते हैं। हम वही माना और मफहूम और तशरीह कुरान और सुन्नत की लेंगे जो हमारे अकाबरीन और असलाफ़ उम्मत ने फरमाई। वरना तो ऐसे कई लोग पैदा हुए और हैं और आते रहेंगे जो कुरान के दावे करेंगे, जो सुन्नत के दावे करेंगे और करते हैं लोग, और लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि हम तो कुरान पढ़ते हैं और आपके लोग तो किस्से कहानियां सुनाते हैं, वाकया सुनाते हैं, जबकि कुरान का नाम लेकर कुरान के दावे करके वो खवारिज के अकायद नजरियात को प्रमोट करते हैं। चंद हदीस में आपके सामने रख के इसी पर इंशाल्लाह बात करूंगा। सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 6930, 31, 32, 33, 34 मुताबिक सही बुखारी के अंदर और सही मुस्लिम में 2449, 50, 51, 52, 53 से लेकर 70 तक 20 से ज्यादा इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में लेके है। इसके मुताबिक अहादीस इमाम अबू दाऊद ने पूरा चैप्टर बांधा है, बाप पूरा उन्वान कायम करके मुताबिक 20 के करीब अहादीस इमाम अबू दाऊद ने किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के अंदर एक पैदा होने वाले तबके, एक फिरके की निशानी बयान फरमाई और फरमाया कि यखरुजु फीकुम कौमुन यक़रऊन अल-कुरान, तुम्हें एक ऐसी कौम निकलेगी तहक़िरून सलातकुम मअ सलातिहिम, ऐ सहाबा तुम भी नमाज़ें पढ़ोगे, वो भी नमाज़ें पढ़ेंगे, लेकिन तुम अपनी नमाजों को उनकी नमाजों के मुकाबले में हकीर जानोगे, थोड़ा जानोगे, वो भी तीन नमाज़ें पढ़ेंगे। वसियामकुम मअ सियामिहिम, तुम अपनी रोज़ों को उनके रोज़ों के मुकाबले में हकीर जानोगे। वअमलकुम मअ अमलिहिम, तुम अपने अमाल को उनके अमाल के मुकाबले में थोड़ा जानोगे। यक़रऊन अल-कुरान ला युजाविज़ु हनाजरहुम, वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। सही मुस्लिम है
یتلون کتاب اللہ رتبا لینا، وہ قرآن کو بڑا زبانیں نرم کر کر کے موڑ موڑ کے پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ لیست قراءتکم الی قراءتہم شیئا، سنیے میرے کہا ہے کہ تمہارا قرآن پڑھنا ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں کچھ نہ ہوگا۔ لا صلاتکم الی صلاتہم شیئا، تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہوں گی۔ یحسنون القیل ویسیئون الفعل، وہ گفتار کے اچھے ہوں گے لیکن کردار کے بد ہوں گے، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، لیکن باوجود اس کے وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لگ کے پانی میں جاتا ہے۔ ان کی کوتاہی یہ ہوگی کہ وہ قرآن پڑھیں گے نہیں، حدیث پڑھیں گے، یقولون من قول خیر البریہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ حدیثیں پڑھیں گے، یقولون من قول خیر البریہ، یقولون من خیر قول البریہ، دو میرے الفاظ موجود ہیں، اور اس کی شرح اور وضاحت محدثین نے یہی کی ہے کہ وہ احادیث پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن کیا کریں گے؟ قرآن پڑھنے کے باوجود یحرفون معانی و تأویلہ، وہ قرآن کے معنی میں اور قرآن کی مراد کے تحریف کا ارتکاب کریں گے۔ لہذا صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں، قرآن کا مطلب اور تشریح بولی جائے گی جو رسول اللہ نے اپنی سنت میں اور صحابہ نے قرآن کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم ایک حدیث ہے 473 نمبر 473 نمبر حدیث ہے، یزید الفقیر، یہ تابعی ہیں، پہلے خوارج کے عقائد سے متاثر تھے۔ یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں اس وقت خوارج کے عقائد و نظریات سے متاثر تھا، مدینہ شریف مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص، ایک بوڑھا آدمی، بزرگ شیخ، ہمارے ہاں جس کو بابا کہتے ہیں، بزرگ بابا، وہ بابا جی مسجد کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور حدیث کا درس دے رہے تھے اور بیان کر رہے تھے کہ جب جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، یقیناً قرآن و سنت کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ جو جہنمی، جو مسلمان مومن ہوں گے، اپنے گناہوں کی سزا پا کے وہ جہنم سے نکلیں گے۔ نار خلود اور نار تطہیر کا فرق ہے، نار خلود میں کافر جائے گا جو ابد الاباد ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور نار تطہیر میں مومن جائے گا، یہ جائے گا اور وہ آگ اسے گناہوں سے پاک کر دے گی، پھر وہ واپس جنت میں آ جائے گا۔ یا تو اپنے گناہوں کا کی سزا پا کے، یا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں کسی کی شفاعت کو قبول فرما کے اسے جہنم سے رہائی دے کے جنت عطا فرما دے۔ انبیاء کی شفاعت ہوگی، اولیاء کی شفاعت ہوگی، صحابہ کی، علماء کی، حفاظ قرآن کی، نیک لوگوں کی شفاعت ہوگی۔ تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ یزید الفقیر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ حدیث کا درس دیتے کہہ رہے تھے کہ جب جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا تو میں نے فوراً سورہ السجدہ کی آیت نمبر 20 ان کے سامنے پڑھی کہ قرآن کہتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اعیدوا فیها، ان کو واپس جہنم میں لوٹا دیا جائے گا۔ میں نے کہا بابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، جبکہ قرآن میں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے واپس لوٹا دیا جائے گا، یعنی وہ نکل نہیں سکیں گے، اور جہنم میں جو جائے گا وہ نکل نہیں سکتا، اور وہ نکل ہی نہیں سکتا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نکالا جائے گا، تو وہ جو بابا جی تھے وہ کوئی عام شخصیت نہیں، وہ میرے نبی کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے قرآن اللہ کے رسول سے سیکھا ہوا تھا، جنہوں نے قرآن میرے کریم آقا علیہ السلام سے سیکھا ہوا تھا۔ اب یہ جو خارجی تھے پڑھ یہ بھی قرآن رہا تھا، قرآن کی سورہ سجدہ کی آیت 20 کا حوالہ دے کے کہا، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور فرمایا کہ تم نے قرآن کی وہ دوسری آیت نہیں پڑھی، سورۃ الاسراء کی آیت، اللہ فرماتا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے حبیب ان قریب اللہ آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کرے گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام شفاعت ہے، جہاں کھڑے ہو کے حضور گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، اللہ حضور کی شفاعت سے گناہگاروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔
اور حضور کی شفاعت کا تو عالم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے متمنی تو جد الانبیاء خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم علیہ السلام، میرے آقا فرماتے ہیں ساری مخلوق خدا کل مخلوق قیامت کے دن میری شفاعت کی طلبگار ہوگی، یرغب الیہ سارے میری طرف راغب ہوں گے، حتی ابراہیم علیہ السلام، حتی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی قیامت والے دن میری طرف رغبت فرمائیں۔ اور اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یزید الفقیر کہتے ہیں جب حضرت جابر نے قرآن کی آیت دوسری پڑھ کے اس حدیث کی وضاحت کی تو سوائے ایک بندے کے سارے میرے ساتھی توبہ کر کے پکے سچے مسلمان بنے۔ صحابی نے قرآن سمجھایا تو سمجھ آیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ صحیح مسلم کے اندر اس کے کچھ حصہ اور مسلم احمد بن حنبل کے اندر سنن کے اندر کئی مقامات پہ، اور اس کے علاوہ اور حدیث کی کتابوں کے اندر مستحمد بن حنبل میں کئی طرق سے یہ روایت مروی ہے، اور امام نسائی اپنی کتاب خصائص مولا علی روایت نمبر 185 لکھی ہے، جس وقت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں ان خوارج کے ساتھ میں جا کے بات کروں جو آپ کو مشرک کہتے ہیں، نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں۔ تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپس میں نزاع ہوا، آخر بات تحکیم تک چلی گئی کہ ایک ثالث ان کی طرف سے اور ایک ثالث ان کی طرف سے مقرر کر دیتے ہیں، اور مقرر کر کے جو ثالث فیصلہ کرتے ہم دونوں کو وہ منظور ہونا چاہیے۔ بات ثالث تک اور حکم تک چلی گئی، حکم مقرر کر دیں، اور ایسے ہی ہوا۔ ایک حکم حضرت معاویہ کی طرف سے اور ایک حکم حضرت مولا علی کی طرف سے مقرر ہوا، بات تحکیم تک ہوئی اور مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے ایک گروہ خوارج کا 10 یا 12 ہزار کے قریب افراد تھے، وہ نکلے اور حضرت علی کے خلاف نعرے مارے، اور انہوں نے کہا لا حکم الا للہ اشرکت فی دین اللہ رجال، اے علی تو نے بندوں کو خدا کا شریک ٹھہرا کے شرک کیا، نعوذ باللہ ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے تھے سورہ یوسف میں اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں۔ ثابت ہوا جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم مانے وہ مشرک ہے، لہذا معاویہ بھی نعوذ باللہ مشرک ہے، نعوذ باللہ علی بھی مشرک ہے، ہم تمہاری اطاعت نہیں کریں گے۔ 10-12 ہزار خارجی وہاں سے نکلے اور پھر نہروان کی طرف نکل گئے اور وہاں جا کے جتھا بنا لیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف انہوں نے کفر کے اور شرک کے فتوے لگانے شروع کر دیے۔ عبداللہ ابن عباس صحابی رسول جو کہ مولا علی کے شاگرد بھی ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، مولا علی کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور حضرت مولا علی کے شاگرد اور حضور کے صحابی بھی ہیں، انہوں نے حضرت علی سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں اور چاہتے کیا ہیں۔ آپ نے اجازت دی، حضرت عبداللہ ابن عباس گئے، جا کے ان سے پوچھا کہ تم حضرت علی کو مشرک کیوں کہتے ہو؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ سورہ یوسف ہے، اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، اللہ کے علاوہ بس اللہ ہی کا حکم ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کا حکم مانے وہ مشرک ہے، لہذا یہ مشرک ہو چکے نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے صحابی رسول نے ان کو قرآن کی سورۃ المائدہ کی ایک آیت کا حوالہ دیا، کہا تم نے وہ آیت بھی پڑھی قرآن کی کہ اللہ کریم نے حکم دیا کہ جب مرد اور عورت گھر میں لڑ پڑے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم ثالث مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے مقرر کرو تاکہ عورت اور مرد کی آپس میں گھر میں صلح ہو جائے، وہ دونوں جو حکمین ہیں وہ صلح کروا دیں۔ قرآن کی یہ آیت نہیں تم نے پڑھی؟ کیا قرآن میں یہ آیت نہیں ہے؟ کہتے قرآن کی آیت تو ہے،
فرمایا پھر سوچو جب مرد و عورت کی آپس میں لڑائی ہو جائے ان کی صلح کروانے کے لیے حکم اور ثالث مقرر ہو سکتا ہے تو کیا مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروانے کے لیے ثالث مقرر نہیں ہو سکتا؟ 3 یا 5 ہزار خارجی توبہ کر کے واپس مولا علی کی غلامی میں آئے. ان 2 واقعات سے یہ نتیجہ نکلا، اس سے ثابت ہوا کہ بھئی قرآن کو اس طرح نہیں پڑھنا جس طرح خارجیوں نے پڑھا یا خارجیوں کی استدلالات ہیں. قرآن پڑھ کے وہ مطلب غلط نکالے. یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں، مرجیہ، مشبہہ، معطلہ، مجسمہ، روافض ہیں، خوارج ہیں اور قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، جتنے گمراہ فرقے پہلے نکلے یہ اب ہیں یا قیامت تک آتے رہیں گے، اس طرح نہیں. ہم نے قرآن کا معنی وہ لینا ہے جو سنت سے ملتا ہے اور سنت کا معنی وہ لینا ہے جو صحابہ اور امت کے اماموں سے ملتا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا اہل سنت کا منہج ہے. اسی لیے ہم یک طرفہ نہیں چلتے، ہم افراط و تفرید کا شکار نہیں ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے نبی کریم علیہ السلام کی تمام تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن کو بھی ماننا ہے، سنت کو ماننا ہے، صحابہ کو ماننا ہے، اہل بیت کو ماننا ہے، امت کے اماموں کو ماننا ہے، اولیاء کو ماننا ہے، امت کے جو صلح ہے ان کو ماننا ہے، ان کے راستے پر چلنا ہے. جب ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا. اب اللہ نے بتا دیا کہ انعام کن پر کیا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا رحم نبیوں پر ہے، صدیقوں پر ہے، شہیدوں پر ہے، صالحین پر ہے. یعنی گویا کہ ہم اس اجمال کی تفسیر اگر یوں کریں کہ یا اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، شہیدوں کے راستے پر چلا، صدیقوں کے راستے پر چلا، شہیدوں کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا، اور اس اجمال کی مزید تفسیر کریں یا اللہ 1.25 لاکھ 1 لاکھ کروڑ 24,000 جتنے انبیاء آئے ہمیں ان نبیوں کے راستے پر چلا، حضور کے صحابہ کے راستے پر چلا، ہمیں تابعین کے راستے پر چلا، اتباع تابعین کے راستے پر چلا، امام ابو حنیفہ کے راستے پر چلا، شیخ عبد القادر جیلانی کے راستے پر چلا، داتا یونی کے راستے پر چلا. یا اللہ اپنے سارے بلیوں کے راستے پر چلا. اس اجمال کی تفسیر ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس عقیدے پر اور اس منہج پر اگر کوئی ہے وہ فقط صرف اور صرف اہل سنت والجماعت. نہ ہم غلو کرتے ہیں نہ تنقید کرتے ہیں، جو جس کا مقام ہے اس کے مطابق مانتے ہیں. کتنی احادیث، کتنی روایات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، صحابہ کے اقوال و ارشادات ہیں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اعتدال، مقتصد اور درمیانہ جو درمیانہ اور میانہ روی جو ہے وہی صراط مستقیم ہے. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان مقدس ہے. امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں صحیح سند کے ساتھ اور امام ابن ابی العاصم کتاب السنہ میں 2 سندوں کے ساتھ یہ حدیث لے کے اور حدیث صحیح ہے. مولا علی فرماتے ہیں لا یحبنی قوم حتی يدخلوا النار فی حبی ولا یبغضنی قوم حتی يدخلوا النار فی بغضی. ایک قوم مجھ سے محبت کرے گی حتیٰ کہ میری محبت ان کو جہنم میں لے جائے گی، اور ایک قوم مجھ سے بغض رکھے گی حتیٰ کہ میرا بغض ان کو جہنم میں لے جائے گا. محبت میں بھی جہنم میں اور بغض میں بھی جہنم میں. بغض میں تو جہنم میں جائے گا، یہ بات عام آسانی سے سمجھ آتی ہے. محبت میں کوئی جہنم میں کیسے جائے گا؟ تو محبت میں جہنم میں وہ جائے گا جو غلو کا مرتکب ہو کے ان کو ان کے مقام سے اوپر لے جائے. مقام سے اوپر لے، صحیح حدیث ہے، مولا علی کا فرمان ہے، مقام سے اوپر لے جائے گا اور غلو کا ارتکاب کر کے نعوذ یہاں تک اگر کہہ ڈالتا ہے کہ ان کا مقام نبیوں سے بھی افضل ہے تو پھر وہ ایسا غالی ہے کہ اس کا ایمان باقی بچتا. اہل سنت مقتصد ہیں، درمیانی راستے پر ہیں. اس لیے اعلیٰ امام احمد رضا محمد بریلوی رحمۃ اللہ مولا علی کی منقبت میں فارسی میں لکھتے ہیں کہ بغض تو ناسبی را بغض تو سوئے جہنم را نمود رافضی از حب کاذب در سقر در آمدہ. یا علی
رافضی آپ کی جھوٹی محبت میں جہنم میں جائے گا اور ناسبی بغض میں جہنم میں جائے گا. ناسبی بھی جہنم میں جائے گا اور رافضی بھی جہنم میں جائے گا اور سنی مولا علی کی سچی محبت میں جنت میں جائے گا. جو ان کا مقام ہے، جو ان کا رتبہ ہے. اللہ کے فضل پر سے ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کا ذکر کریں ہمارا سینہ شاد ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر کریں ہمارا سینہ شاد ہوتا ہے، آنکھیں روشن ہوتی ہیں، دل مچل جاتا ہے، کیونکہ ان دونوں ہستیوں کے ساتھ محبت رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہے، حضور کے تعلق کی وجہ سے ہے. جس کے دل میں رسول کا سچا پیار ہوگا وہ نبی کے اصحاب سے بھی محبت کرے گا، نبی کی آل سے بھی محبت کرے گا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے فطرت رسول اللہ کی. تو یہ اہل سنت کا درمیانہ عقیدہ اور صراط مستقیم والا عقیدہ. اسی لیے امام ابو جعفر محمد بن السلامہ الطحاوی علیہ رحمہ نے العقیدۃ الطحاویہ کے صفحہ 79 پہ اہل سنت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ رقم فرمایا. فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. ہم حضور کے سارے صحابہ سے محبت و پیار کرتے ہیں، کسی کی محبت میں حد سے نہیں بڑھتے. وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی سے بیزار اور برات کا اظہار نہیں کرتے. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہاں اس سے دشمنی رکھتے ہیں جو نبی کے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم صحابہ کا جب بھی ذکر کرتے ہیں خیر کے ساتھ کرتے ہیں، بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں. وَنَرَا حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، نبی کے صحابہ کی محبت ہمارا دین و ایمان و احسان ہے. وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، اور ان کا بغض ہم منافقت، سرکشی اور طغیان سمجھتے ہیں. اللہ نے ہمیں اس سے پاک کر کے ان کی محبت ہمارے سینوں میں رکھ دی. کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں اکرموا صحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو. اور صحیح حسن سند کے ساتھ المعجم الکبیر طبرانی میں امام طبرانی دو صحابہ سے حدیث لے کے آئے. امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس کی سند کو حسن قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آ جائے اپنی زبانوں کو بند رکھو، یعنی تانوں تشریح نہ کرو، ان کو اپنے تانوں کا اور اپنی زبان درازی کا نشانہ نہ بناؤ. اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آ جائے تو زبانوں کو روک کے رکھو. اور حسن سند کے ساتھ جامع ترمذی میں امام ترمذی حدیث لے کے اس کو حسن قرار دیا. اور امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں پہلے بالکل نمبر 1 2 3 4 ابتدا میں 4 طرق اس کی سندوں کے ساتھ لے کے آئے. حضور کا فرمان اقدس ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، اللہ سے ڈر کے رہنا اور میرے بعد ان کو تان و تشریح کا نشانہ نہ بنا لینا. من احبهم فبحبی احبهم، جس نے ان سے پیار کیا اس نے میری وجہ سے پیار کیا. من ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا. من آذاهم فقد آذانی، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے صحابہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو، مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو اذیت دی پھر اللہ اس کی گرفت فرمائے گا، اللہ اس کو پکڑے گا. تو ہم کہتے ہیں حضور کے صحابہ اہل بیت، بلکہ صحابہ اہل بیت کا جو مقام بڑا بڑا اور بڑا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کا کوئی ولی نیک بندہ جس کی ولایت پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے اس کی بھی گستاخی کرنے والا سنی رہ سکتا نہیں. محبت والا پیار والا ہمارا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور پھر اہل سنہ والجماع کے عقیدے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی ذاتی گرامی قدر کا مقتدی ہونے اور ان کا پیروکار ہونے کا شرف عطا کیا. آئمہ مجتہدین اور آئمہ اربع میں سے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی ذاتی گرامی قدر کی یہ فضیلت اور آپ کا شرف ہے کہ پوری امت اسلامیہ یعنی میجورٹی امت کی وہ ان 4 آئمہ کی فقہی اور اجتہادی مسائل کے اندر پیروی کرتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور ان 4 اماموں میں سے امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ہیں اس اعتبار سے کہ ان کے فالوورز بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، ان کے پیروکار سب سے زیادہ.
اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان 4 اماموں میں سے یہ شرف دیا ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے صحابہ کی زیارت کی ہوئی، صحابہ سے دین اخذ کیا ہے، روایات و احادیث کو لیا ہے، اور پھر اجلہ تابعین سے احادیث کو لیا ہے، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ رب العزت نے صلاحیت اور یہ شان دی تھی کہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کا علم بڑا محدود و معصور، بلکہ اتنا وسیع علم تھا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر تطبیق بین الروایات اور احادیث اور روایات کے اندر وہ مطابقت کر کے جو جس انداز سے رزلٹ پیش کرتے تھے، یہ ان کا خاصہ اور آپ کی خصوصیت ہے۔ میں ایک دو مثالیں دے کے یہ بات بھی یہاں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اس وقت جو ہمارے ہاں جنریشن ہے، نوجوان ہے، وہ دائیں بائیں سے سوشل میڈیا سے باتیں سنتے ہیں، اگرچہ ہمارے علماء بعض ایسے مسائل ان کو اگنور کر دیتے ہیں اور ان کی زیادہ تحقیق میں نہیں جاتے کہ یہ فروعی مسائل ہیں اور یہ اتنے کوئی عقیدے کے مسائل نہیں ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے کہ جو ہمارے نوجوانوں کو ان فروعی مسائل میں الجھا کے ان کی عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس تو حدیث ہی کوئی نہیں، آپ کے پاس تو روایت کوئی نہیں ہے، اور آپ تو جو عمل کر رہے ہیں، جس طرح نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، اور یہ تاثر دے کے ان کو راہ ہدایت سے ہٹاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت کا پوری دنیا کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے، اور اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے فالوور جو ہیں، ان کے مقلدین اور پیروکار، وہ بھی میجورٹی پوری دنیا کے اندر موجود ہیں الحمدللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر کا یہ شرف ہے کہ وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ حدیث ایک آئی اور شروع ہو گئے، ایک مسئلے پر جتنی حدیثیں آتی تھی ان تمام احادیث کو دیکھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ آخر نتیجہ اور اس کا رزلٹ بیان فرماتے تھے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو جب نماز شروع کرتے وقت اٹھایا تو حضور نے اپنے ہاتھ صرف کنوں تک اٹھائے۔ کہاں تک اٹھائے؟ کنوں تک۔ اب جس نے صرف یہ پڑھی ہے اور وہ کہے گا کہ بس یہی ہے اور اس سے آگے نہیں ہے، بھائی صرف یہ حدیث نہیں ہے، اس سے آگے دوسری حدیث بھی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو کنوں تک اٹھایا، اور اس کے علاوہ دوسری حدیث حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی ہے، اور دیگر اور حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح ابن خزیمہ میں 480 نمبر حدیث ہے۔ وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ کانوں کے برابر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث۔ تیسری حدیث المستدرک الصحیحین میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، انس بن مالک سے 822 نمبر حدیث ہے، اور دوسرے نسخے کے مطابق 931 نمبر حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز اس طرح پڑھی حتیٰ کہ آپ کے انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہو گئے۔ مصنف یعقوب میں 1692 نمبر حدیث ہے، اور یہی حدیث المصنف ابن شعبہ کے اندر برائے ابن عازب سے حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تو آپ کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو گئے۔ مسند احمد ابن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی حتیٰ کہ حضور کے ہاتھ میں نے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے حتیٰ جاوزا ابہامین اذنین، حضور نبی کریم علیہ السلام کو میں نے نماز پر دیکھا، آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ وہ کانوں سے تجاوز کر گئے، کانوں سے تجاوز کر گئے۔ اب کانوں سے تجاوز کرنے والی حدیث بھی ہے، کانوں کے برابر والی حدیث بھی ہے، انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہو گئے یہ حدیث بھی ہے، حضور نے اپنے ہاتھ کنوں تک اٹھائے یہ حدیث بھی ہے، اور سنن ابی داؤد میں وائل ابن حجر سے یہ حدیث بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا، صحابہ سینوں تک اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، سینوں والی، کنوں والی، کانوں والی ساری حدیثیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا منہج یہ ہے کہ وہ روایات کو تطبیق دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر ہاتھ اس طریقے سے نماز میں اٹھائے جائیں کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہو جائیں اور قبلہ رخ اس طریقے سے کر لیں، فرماتے ہیں ساری حدیثوں پر اس طریقے سے عمل ہوگا کہ شروع سے ہاتھ نیچے سے اوپر آئیں گے، پہلے ہاتھ سینے تک، پھر کنوں تک، پھر کانوں تک، اور
اور انگوٹھے جب کانوں کی لو کے قریب ہوں گے انگلیاں کانوں سے اوپر چلی جائیں گی. فرماتے ہیں اس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھایا جائے تو ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. اب وہ پنجابی میں کہتے ہیں پان پڑی تے وقت نو پھڑی. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کو ایک حدیث دکھا دیتے ہیں اور وہ ورس میں بھیج دی, کسی اپلیکیشن سے نکالا اور نکال کے دکھا دی کہ دیکھیں یہ تو حدیث ہے تنو تک ہاتھ اٹھانے کی. تو بھائی کانوں تک والی بھی ہے نا, اور کانوں سے تجاوز کرنے والی بھی ہے, یہ ساری حدیثیں. تو الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا منہج یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے احادیث کو لیتے ہیں. اس کے بعد پھر جب اجتہادی مثال سارے ہم دیکھتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھایا اور پھر ہاتھوں کو ہم نے رکھنا ہے. اب کس طرح ہاتھوں کو رکھیں, ہاتھوں کو پکڑنا کس طرح, رکھنا کس طرح ہے, اور کس طریقے سے نماز میں ہاتھ باندھے جائیں, اس سلسلے میں 7-8 حدیث موجود ہے, جن میں سے ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر 740 ہے, حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہی حدیث مسند احمد بن حنبل کے اندر اور موطا امام مالک کے اندر موجود ہے کہ سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا جاتا, امرنا, فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم نماز میں ان یدع الرجل الید الیمنى علی ذراع الیسری, حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ کو آدمی اپنی بائیں ذرا پر رکھے, دائیں ہاتھ کو بائیں ذرا پر رکھے. ظاہر یہ حدیث عربی زبان کے اندر ہے, تو جو لفظ اس حدیث کے اندر عربی کے استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم نے دیکھنا کہ کون سا لفظ, اس کا معنی کیا ہے, اس لفظ کا اطلاق جسم کے کس حصے پر ہوتا ہے. الید یا یدن عربی میں یہ جوڑ کے اوپر جتنا حصہ ہے اس کو یدن کہتے ہیں. انگوٹھا, 4 انگلیاں اور یہ ہتھیلی کا حصہ پیچھے اگلی, یہ جوڑ سے اوپر والا حصہ اس کو عربی میں یدن کہتے ہیں. اور ذراع عربی میں یہ درمیانی انگلی کے سرے سے لے کر یہ کون تک کے مکمل حصہ اس کو ذراع کہتے ہیں. ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ مرد دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھے. دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر کہاں رکھے, اس کی تفصیل اس حدیث کے اندر نہیں ہے. اس لیے حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد 2 صفحہ 285 میں لکھتے ہیں اب ہم موضع من الذراع, اس حدیث میں ذراع کا موقع محل مبہم ہے, پوائنٹ مبہم ہے, معلوم نہیں کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے. دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع کے یہاں رکھے, یہاں رکھے, یہاں رکھے, یہاں رکھے, اس کی تفصیل اس حدیث میں نہیں ہے. اس کی تفصیل کے لیے ہم دوسری حدیث کی طرف رجوع کریں گے, اور دوسری حدیث صحیح ابن خزامہ میں 480 نمبر 410 نمبر حدیث ہے. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھا, جب آپ نے اپنے ہاتھوں کو رکھا, وضع یدہ الیمنى علی ظہر کف الیسری والرسغ والساعد, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہتھیلی کی پشت, یعنی بڑے والا حصہ, یہ باطن الکف ہے یا ظاہر الکف ہے, علی ظہر کف الیسری, ہتھیلی کی پشت پر, والرسغ والساعد, اور اس جوڑ پر اور اس کلائی پر رکھا. ہتھیلی کی پشت پر, جوڑ پر اور کلائی پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا. اب یہ دایاں ہاتھ حضور نے اس ذراع کے اس پوائنٹ پہ رکھا. یہ دوسری حدیث ہے. اور اس کے ساتھ تیسری حدیث یہ ہے, حضرت حربتائی جامع ترمذی 252 نمبر حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ شمالہ بیمینہ فی الصلاۃ, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں تو حضور اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا کرتے تھے. صحیح ابن حبان میں 1770 نمبر حدیث ہے, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نبیوں کا گروہ ہیں, امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا, ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی سحری کو تاخیر سے کریں اور افطاری کو جلدی کریں, وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا, اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے اپنے بائیں ہاتھ کو روکیں یا دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں. اب یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. صحیح بخاری میں 1158 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً امام بخاری حدیث لے کے ہیں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مولا علی جب نماز میں اپنے ہاتھوں کو رکھتے تو دائیں ہاتھ کو بائیں جوڑ پہ رکھا کرتے تھے. اب یہ ساری احادیث موجود ہیں. اب ان احادیث کے اندر وضع یدہ رکھنا کا لفظ بھی موجود ہے, امسک یمسک کو روکنا یا پکڑنا کا لفظ موجود ہے, اور اخذ یاخذ اخذا سے پکڑنا یہ بھی لفظ موجود ہے حدیث میں کہ آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا, دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں کو پکڑا, دائیں کے ذریعے سے بائیں کو روکا.
احناف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کس طریقے سے نماز میں رکھے جائیں، پکڑنا بھی پایا جائے، رکھنا بھی پایا جائے، اور ان ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ اس انگوٹھے اور اس چھبلی کے ساتھ کس طرح جوڑ پر ہلکا بنا لیں، اور یہ 3 انگلیاں اس کو اس طریقے سے کلائی پہ رکھ لیں اور یہاں کر کے اپنے ہاتھ کو رکھیں۔ اس طریقے سے کریں گے تو ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے طریقہ ہے، منہج ہے۔ تو اس طریقے سے بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اس طریقے سے مسائل کو لے کے چلتے ہیں، تطبیق کرتے ہیں روایات کے اندر۔ اور اگر عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں تو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ اور نظریہ بحمدللہ تعالی وہ ایسا مبارک ہے کہ ہم عقیدے کے اعتبار سے بھی الحمدللہ تمام حدیث کو لے کے چلتے ہیں۔ میں نے 3 خطبات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے سامنے پڑھے، خطبہ حجۃ الوداع بھی، خطبہ غدیر خم بھی، اور خطبہ مقام جابیہ بھی۔ مقام جابیہ پر حضور نے صحابہ کی وصیت کی، غدیر خم پر حضور نے قرآن اور اہل بیت کی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور سنت کی۔ قرآن اور سنت کو ماننا ہے، قرآن اور اہل بیت کو ماننا ہے، اور قرآن اور نبی کے صحابہ کو بھی ماننا ہے۔ اور صرف صحابہ تک نہیں بلکہ صحابہ کے بعد امت کا جو سلسلہ اور روایت چلی ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ تابعین ہیں، پھر وہ جو اتباع تابعین ہیں، اور پھر جو حضور کی حدیث علیکم بالجماعت وَإِيَّاكُمُ الْفُرْقَةَ، جماعت کے ساتھ رہو، فرقوں سے بچ جاؤ۔ اور فرقے کون ہیں؟ جو اہل السنہ کے مقابلے میں، اہل السنہ کے خلاف صحابہ اور تابعین کے دور میں جو نکلے وہ نکلتے ہیں اور نکلتے رہیں گے، لیکن اہل السنہ کا اور جو جماعت کا عقیدہ ہے وہی حق اور ہدایت پر ہے، وہی سواد اعظم ہے، وہی صراط مستقیم ہے، وہی حبل اللہ ہے، اور اسی کو پکڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں جو فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں سے بچ جاؤ۔ اس رسی سے مراد کیا ہے؟ امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری اپنی کتاب تفسیر الطبری میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر بیان کرتے ہیں۔ کون عبداللہ بن مسعود؟ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں 453 نمبر حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں خذوا القرآن من اربعۃ، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، من عبداللہ بن مسعود و سالم و ابی و معاذ بن جبل۔ حضور نے چاروں میں سے پہلا نام حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان فرمایا۔ وہ عبداللہ بن مسعود کہ جن کے بارے میں جو خود کہتے ہیں صحیح بخاری کی 5000 نمبر حدیث ہے کہ مجھے خدا کی قسم ہے، صحابہ جانتے ہیں کہ میں حضور کے صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہوں، کیونکہ میں نے 70 سے زیادہ سورتیں اللہ کے رسول کے مبارک منہ سے خود سیکھی ہوئی۔ وہ عبداللہ بن مسعود صحیح بخاری کی 6237 نمبر حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رازدار رسول سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے صحابہ میں سے اس شخص کا ذکر سنائیں جس کا طریقہ نبی کے طریقے کے بہت ہی زیادہ قریب ہو تاکہ ہم اس سے علم حاصل کریں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا وہ عبداللہ بن مسعود۔ وہ عبداللہ بن مسعود اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی الجماعت، حبل اللہ سے مراد جماعت ہے، مسلمانوں کا جو بڑا گروہ ہے، مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ رہو۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ پوری تاریخ اسلامی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ جماعت جتنے مرضی مخالفین زور لگا لیں، جتنا مرضی حکومتیں سرمایہ خرچ کریں، جتنی مرضی قید و بند کی صعوبتیں علماء کو وہ دے اور دیتے رہے، اہل سنت کا مسلک و عقیدہ صحابہ کے دور سے لے کر آج تک اللہ رب العزت کا جو ہے وہ تائید غیبی ان کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت اللہ شانہ نے اس کو یہ شرف بخشا ہے کہ حق ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، اور قیامت کی صبح تک اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نقصان پہنچانے والا ان کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی عقیدے پر زندگی، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وما علینا